السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد معنی احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ یعنی دم۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 2276 و صحیح المسلم حدیث نمبر 2201 وغیرہما من الاسماء۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756 و صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ تم ایسا مت کیا کرو، یعنی مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 823 و جامع ترمذی حدیث نمبر 311 و سنن نسائی حدیث نمبر 921۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔
3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرا بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، بشرط صحت، جب امام کو قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے، اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی یعنی سکتے میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے، یا قرات کے اختتام پر۔ صحیح روایات سے قرات کے بعد سکتہ ثابت ہے۔ اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا۔ مزید دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 204 کا حاشیہ۔ تو سورہ فاتحہ مکی ہے، یہ سورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت یعنی 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی۔ تو سورہ فاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیات، 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے سورہ فاتحہ کو کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کی، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ محقق عصر شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس سورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے
یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے۔ میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے، چاہے اسی سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی دوسری سورت آ جائے۔ حاشیہ جامع ترمذی جلد دوم 22 حدیث نمبر 246 طبع مصر۔ اسی طرح جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ فتح القدیر۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرؤ، ابدؤ یا اتلو محذوف ہے۔ اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ میں استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد، تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3383، صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان، صحیح مسلم حدیث نمبر 223، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، صحیح مسلم حدیث نمبر 89، 2734۔ الحمدللہ رب العالمین، رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔
اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طعور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبائع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان۔ الرحمن بر وزن فعلان اور الرحیم بر وزن فعیل ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان کی کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، سورہ مومن آیت نمبر 16، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار آیت نمبر 19۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو
اس کی ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و ما فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبادت نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول بہی کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، سورہ صف آیت نمبر 14، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے آدمی سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا، اس کا نام ہے ما فوق الاسباب، طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں: نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1 توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر سب اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟
یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 84 تا 89 وغیرہما من الآیات، اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں۔ نمبر 2، توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع و خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں، تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبعی طمع یا طبعی خوف توحید کے منافی نہیں ہے۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل و تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اللہ کو اختیار حاصل ہے، یہ یا دیگر صفات الہیہ میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد و دلالت یا ارات الطریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں توفیق اور ایصال الی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم
محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور الضالین، گمراہوں، سے مراد نصارہ یعنی عیسائی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْحَرْفِ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَفْسِيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بِالْيَهُودِ وَالضَّالِّينَ بِالنَّصَارَى۔ تفسیر ابن ابی حاتم اس لیے صرف مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث و ثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت مسلمہ میں بھی افراط و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نکبت، پستی و بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس مسئلے کے لیے دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 780، 782، و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 853، و سنن ابی داؤد حدیث نمبر 934، و مصنف عبد الرزاق دوسری جلد حدیث نمبر 97۔ بنابراین آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول بھی ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، جیسے کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ دوسرا معنی لا تخیب رجانا، ہمیں نامراد نہ کرنا۔ تیسرا معنی کیا گیا اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ صدق اللہ العظیم۔